السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، IDA ویکلی میں پاکستان کی طرف سے افغان طالبان کے ملٹری کیمپ کو نشانہ بنانے کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاکستان کی بابر کلاس شپ کے سی ٹرائل سمیت گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفینس ڈیولپمنٹس بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان اور افغان طالبان کے ٹروپس کے درمیان گزشتہ چند دنوں سے بارڈر پر جھڑپوں کے دوران افغان طالبان کی جانب سے مبینہ طور پر TTP کے دہشت گردوں کو پاکستان کی طرف بارڈر کراسنگ کے لیے فائر کور پرووائڈ کیا گیا، جس کے جواب میں پاکستان کے بارڈر پر تعینات ٹروپس کی جانب سے نہ صرف اس فائرنگ کا جواب دیا گیا بلکہ 17 مئی کو افغان طالبان کے ملٹری کیمپ، جس کو ترکمان زئی کیمپ بھی کہا جاتا ہے، اسے مارٹرز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ سوشل میڈیا پر جاری کردہ فوٹیج میں صبح 5 بجے کے قریب اس کیمپ کو مارٹر سے نشانہ بنتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ پاکستان آرمی اور افغان طالبان کے درمیان پاک افغان بارڈر پر حالات گزشتہ چند ہفتوں سے کشیدہ ہیں، جبکہ پاکستان کی جانب سے اس سال مارچ میں افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ایئر سٹرائکس میں نشانہ بنایا گیا تھا، جبکہ اب سے چند روز پہلے ایک ڈرون سٹرائک کے نتیجے میں TTP کے دہشت گردوں کو نشانہ بنائے جانے کی بھی اطلاعات ہے۔ حالیہ جھڑپوں کے بعد افغان طالبان اور پاکستان آرمی کے آفیسرز کے درمیان بارڈر پر جاری کشیدگی کو کم کرنے اور دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے خاتمے کے حوالے سے بات چیت بھی ہوئی ہے۔ فرینڈز، پاکستان نیوی کے لیے ترکی کی جانب سے تیار کی جانے والی ملجم کلاس کارویٹس کے سلسلے کی پہلی شپ PNS بابر کے سی ٹرائلز جاری ہیں۔ ترک ٹیلی ویژن نیٹ ورک TRT عربک کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اس شپ کے سی ٹرائلز جاری ہیں، جبکہ پاکستان نیوی کی جانب سے آرڈر کی جانے والی 4 ملجم کلاس کارویٹس کے سلسلے کی یہ پہلی شپ ہے جس کو PNS بابر کا نام دیا گیا ہے۔ پاکستان نیوی کے لیے اس سلسلے کی 2 شپس ترکی اور 2 ترکی کے تعاون سے پاکستان میں تیار کی جا رہی ہیں۔ ان شپس کی ابتدائی ڈیلیوریز کا آغاز اگست 2023 سے ہونا تھا، لیکن غالباً پاکستان نیوی کی جانب سے ان شپس کے لیے بعد میں یورپین ساختہ ایئر ڈیفنس سسٹم کے انتخاب کی وجہ سے اس سسٹم کے لیے شپ میں ممکنہ موڈیفیکیشنز، انسٹالیشنز اور انٹیگریشن کی وجہ سے یہ شیڈول سے کچھ التوا کا شکار ہوئی ہے۔ اب یہ شپ سی ٹرائلز کی تکمیل کے بعد پاکستان نیوی میں باقاعدہ کمیشن کی جائے گی، جبکہ باقی شپس بھی 6 ماہ کے انٹرول سے پاکستان نیوی کے حوالے کی جائیں گی۔ فرینڈز، اگر آپ اس شپ کے تمام ویپنز، سسٹمز اور اس کی صلاحیتوں کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، پاکستان آرمی کے آرٹلری ڈویژن نے اپنی سروس میں موجود فتح 2 گائیڈڈ راکٹ سسٹم کی ٹریننگ لانچ کنڈکٹ کی ہے۔ خیال رہے کہ یہ اس سسٹم کی ٹریننگ لانچ تھی، جبکہ ٹیسٹ لانچ میں سسٹم کو انڈکشن سے پہلے مختلف حوالوں سے پرکھا اور جانچا جاتا ہے کہ آیا یہ ویپن انڈکشن کے قابل ہے یا نہیں۔ تاہم ٹریننگ لانچ سے مراد سروس میں پہلے سے موجود سسٹم کی ایکسرسائز کے دوران فائرنگ ہے۔ فتح 2 دراصل پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز کے پروموٹ کیے جانے والے فتح سیریز کا دوسرا گائیڈڈ سسٹم ہے۔ اس سے پہلے کے فتح 1 گائیڈڈ راکٹ سسٹم کی رینج 140 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، جبکہ فتح 2 400 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ ISPR کی جانب سے اس بارے میں جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ یہ سسٹم پاکستان آرمی کے آرٹلری ڈویژن کو ڈیپ ٹارگٹس کے خلاف سٹینڈ آف پریسیشن سٹرائک صلاحیت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سسٹم موجودہ دور کے کسی بھی میزائل ڈیفنس سسٹم کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے۔ پاکستان اس وقت فتح 3 اور فتح 4 پر بھی کام کر رہا ہے، جس کی رینجز بالترتیب 450 اور 700 کلومیٹر متوقع ہیں۔ فتح 2 کی فلائٹ ٹیسٹ 27 دسمبر 2023 کو کنڈکٹ کی گئی تھی۔ فرینڈز، اگر آپ پاکستان کے راکٹ فورس کے دیگر گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز اور ان کی افادیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، یمن کے حوثی فورسز نے آج اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ایک اور امریکی ڈرون کو مار گرایا ہے۔ یمن کی حوثی فورسز کی جانب سے یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب سوشل میڈیا پر مبینہ امریکی ڈرون سے متعلق شاٹ ڈاؤن کیے جانے کی فوٹیجز منظر عام پر آئی تھی۔ سوشل میڈیا پر دکھائے گئے اس ڈرون کے ریکٹ سے یہ بات وثوق سے کی جا سکتی ہے کہ یہ امریکی ساختہ MQ-9 ریپر ڈرون ہے، تاہم امریکی آرم فورسز کی جانب سے ابھی تک اس واقعے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ خیال رہے کہ امریکہ اپنے MQ-9
MQ-9 ریپر ڈرونز کو اسرائیل کی جانب سے غزہ اسٹرپ پر حملے کے آغاز سے لے کر اب تک اس پورے خطے میں سرویلنس کی غرض سے استعمال کر رہا ہے، اور اب تک حوثی فورسز کی جانب سے یہ چوتھا MQ-9 ڈرون ہے جسے کامیابی سے مار گرایا گیا ہے۔ MQ-9 ریپر ڈرون $30 ملین کاسٹ کرتا ہے اور یہ 50,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے کے علاوہ 24 گھنٹے تک مسلسل فضا میں رہ سکتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکہ سے بڑی تعداد میں MQ-9 ڈرونز انڈیا کی جانب سے بھی حال ہی میں ایکوائر کیے گئے ہیں، جس کی مالیت $3 ارب سے زائد بتائی جاتی ہے۔ حوثی فورسز کی جانب سے ان ڈرونز کو بارہا مرتبہ نسبتاً پرانی ٹیکنالوجی کے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم سے مار گرائے جانے کے بعد ان ڈرونز کی افادیت کے حوالے سے کئی طرح کے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ بھارت میں بھی اس قسم کی بحث جاری ہے کہ آخر بھارت نے اتنے مہنگے ڈرونز اپنی آرمڈ فورسز کے لیے کیوں ایکوائر کیے ہیں، جبکہ ان ڈرونز کو ایک نسبتاً ان ٹرینڈ اور پورلی ایکوپڈ فورسز کی جانب سے کئی مرتبہ مار گرایا گیا ہے۔ فرینڈز، شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے اب سے چند روز پہلے شمالی کوریا کی مختلف ملٹری فیکٹریز کا دورہ کیا ہے۔ اس دورے کے دوران انہوں نے خاص طور پر نئی سنائپر رائفل میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا اور اس سنائپر رائفل کو انہوں نے خود سے ٹیسٹ فائر بھی کیا۔ اب سے چند روز پہلے شمالی کوریا کے رہنما نے ملکی سطح پر تیار کی جانے والی مختلف آرٹلری سسٹمز کو بھی انسپیکٹ کیا تھا۔ شمالی کوریا نے گزشتہ چند سالوں میں جہاں نئے میزائلز کی ڈیولپمنٹ اور کارکردگی کو امپروو کرنے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے ہیں، وہیں مختلف طرح کے کنونشنل ویپنز کی بھی ڈیولپمنٹ میں حالیہ کچھ عرصے میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے۔ کم جونگ ان نے اب سے 3 روز پہلے ہی نئے راکٹ لانچ سسٹم کو بھی انسپیکٹ کیا، جسے حال ہی میں ڈیولپ کر کے ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی بیکر کی جانب سے پولش آرمڈ فورسز کو تمام TB2 ڈرونز ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق تمام 24 ڈرونز کی ڈیلیوریز اب سے چند روز پہلے ہی مکمل ہوئی ہیں، جبکہ پولینڈ اس ترک ساختہ ڈرون کو منتخب کرنے والا پہلا نیٹو اور یورپی یونین کا ممبر ملک ہے۔ پولینڈ کی جانب سے 2021 میں $270 ملین سے زائد کی ڈیل کے تحت 24 TB2 ڈرونز ایکوائر کیے گئے تھے، جبکہ پولینڈ نے ان ڈرونز کے لیے اٹالین کمپنی لیونارڈو کے تیار کردہ سی سپرے منی ریڈار کا بھی انتخاب کیا تھا، جسے بعد میں بیکر کمپنی کے تعاون سے اس ڈرون کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ ادھر تازہ ترین رپورٹس کے مطابق برازیل کے ایک اعلیٰ سطحی عسکری وفد نے ترک کمپنی بیکر کے نیشنل ٹیکنالوجی سینٹر کا دورہ کیا ہے، جہاں اس عسکری وفد اور ترک کمپنی کے آفیشلز کے درمیان آن گوئنگ پروجیکٹس کے علاوہ فیوچر پروگرامز کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشنز کی گئی ہیں۔ برازیل ممکنہ طور پر بیکر کمپنی کے TB2 یا اکنجی ڈرون کو ایکوائر کرنے والا نیا کسٹمر بن سکتا ہے۔ اب تک 30 سے زائد ممالک کی جانب سے ترک کمپنی بیکر سے TB2 ڈرونز ایکوائر کیے جا چکے ہیں، جبکہ اکنجی ڈرون کو بھی آرڈر کرنے والے ممالک کی تعداد 10 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ فرینڈز، پولینڈ کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ اپنی ایئر فورس میں ایئر سپیریورٹی رول کی غرض سے امریکی کمپنی بوئنگ کے تیار کردہ F-15EX طیاروں کو ایکوائر کرے گا۔ پولینڈ کی جانب سے F-15EX کی ممکنہ ایکوزیشن کی ابتدائی رپورٹس ستمبر 2023 کو منظر عام پر آئی تھی، جب امریکی کمپنی بوئنگ نے اپنے F-15EX کو پولینڈ میں ہونے والی دفاعی نمائش میں پولش ایئر فورس کے لیے پریزنٹ کیا تھا۔ ادھر یورپین کنسورشیم نے اپنے یورو فائٹر ٹائفون اور ساؤتھ کوریا کی جانب سے KF-21 کو بھی پولینڈ کے لیے آفر کیا جا چکا ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق پولینڈ کی جانب سے ممکنہ طور پر 24 F-15EX طیارے امریکہ سے ایکوائر کیے جا سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ پولش ایئر فورس کے لیے پہلے ہی F-35A طیارے امریکہ سے ایکوائر کیے جا چکے ہیں، اور 32 F-35A اسٹیلتھ ایئر کرافٹ میں سے ابتدائی طیاروں کی ڈیلیوریز بہت جلد پولینڈ کو شروع کر دی جائیں گی۔ پولینڈ اس سے پہلے کورین ایروسپیس انڈسٹریز کے 48 F-50 گولڈن ایگل لائٹ کامبیٹ پلس ٹرینر ایئر کرافٹ بھی ایکوائر کر چکا ہے، جبکہ پولینڈ کو کورین ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے انڈر ڈیولپمنٹ KF-21 4.5 جنریشن طیارہ بھی فروخت کے لیے اس سے پہلے آفر کیا جا چکا ہے۔ F-15EX بنیادی طور پر لیجنڈری F-15 فائٹر ایئر کرافٹ کا لیٹسٹ ورژن ہے، جسے اب تک US ایئر فورس کی جانب سے بڑی تعداد میں ایکوائر کرنے کے علاوہ انڈونیشیا کی جانب سے آرڈر کیا جا چکا ہے۔ فرینڈز، برطانیہ نے ہائپرسونک میزائل کی ڈیولپمنٹ کی غرض سے خطیر رقم خرچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔
برطانیہ کی حکومت کی جانب سے تقریباً 1 ارب پاؤنڈز اس مقصد کے لیے آنے والے عرصے میں خرچ کیے جائیں گے، جبکہ برطانیہ کے ڈیفنس اکوپمنٹ اینڈ سپورٹ ایجنسی کی جانب سے ہائپرسونک میزائل کی ڈیولپمنٹ اور اس سے متعلق کام کو سپروائز کیا جائے گا۔ برطانوی حکومت نے اب سے چند ہفتے پہلے ہی نیکسٹ جنریشن ملٹری ٹیکنالوجی کے حصول کی غرض سے ہائپرسونک میزائلز کی ڈیولپمنٹ کے لیے انیشیٹو کا اعلان کیا تھا، اور اب اس مقصد کے لیے باقاعدہ رقم بھی مختص کر دی گئی ہے۔ برطانیہ کے بارے میں رپورٹس ہے کہ وہ اس قسم کا ہائپرسونک میزائل ڈیولپ کرنا چاہتا ہے جو ماک 5 سے زائد کی سپیڈ سے فلائی کرتے ہوئے اہداف کو نشانہ بنا سکے۔ خیال رہے کہ برطانیہ اپنی آرم فورسز کو ماڈرنائز کرنے کی غرض سے آنے والے عرصے میں اپنے ڈیفنس بجٹ کو بھی مرحلہ وار انکریز کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ فرینچ ترک کمپنی ہیولسان کی انمینڈ کامبیٹ گراؤنڈ وہیکل بارکان کو نئے سسٹم سے اکوپ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 40 ملی میٹر کے آٹومیٹک گنریڈ لانچر کو بارکان انمینڈ گراؤنڈ وہیکل کے ساتھ باقاعدہ انٹیگریٹ کرنے کے بعد ٹیسٹ کیا جا چکا ہے۔ ہیولسان کی برکان وہیکل کے لیے ریپکون ڈیفنس کے تیار کردہ RDS-40 آٹومیٹک گنریڈ لانچر کو اس وہیکل کے ساتھ کامیابی سے انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے۔ بارکان وہیکل کو اس سے پہلے 7.62 ملی میٹر اور 5.56 ملی میٹر کی مشین گنز کے علاوہ 12.7 ملی میٹر کی ہیوی مشین گن سے بھی اکوپ کیا جا سکتا ہے۔ بارکان وہیکل کے بارے میں اس سے پہلے ہیولسان نے اعلان کیا تھا کہ یہ 40 ملی میٹر کے آٹومیٹک گنریڈ لانچرز کو بھی فائر کر سکے گی، جبکہ اس انمینڈ گراؤنڈ وہیکل پر ورائٹی آف ویپنز کی آپشن تلقا افواج کو آپریشنل فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ بارکان انمینڈ گراؤنڈ وہیکل کی میکسیمم سپیڈ 13 کلومیٹر پر آور ہے، اور یہ 5 گھنٹے تک مسلسل فیلڈ میں رہ کر مختلف نوعیت کے آپریشن سر انجام دے سکتی ہے۔ بارکان وہیکل کو 2023 کے آخر میں فیلڈ ٹیسٹ کے بعد ٹرکش آرم فورسز میں باقاعدہ انڈکٹ کیا گیا تھا۔ مختلف ترک کمپنیاں دیگر انمینڈ گراؤنڈ وہیکلز پر بھی تیزی سے کام کر رہی ہیں، اور اس مقصد کے لیے لائٹ، میڈیم اور اب ہیوی انمینڈ گراؤنڈ وہیکلز ڈیولپمنٹ کے مختلف فیزز میں ہیں۔ فرینڈز، چین کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ٹائپ 41 کے نام سے مبینہ طور پر ایک منی سب مرین تیار کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، اور یہ سب مرین بنیادی طور پر ایک نیوکلیئر پاورڈ سب مرین ہوگی۔ روایتی طور پر نیوکلیئر پاورڈ سب مرین 8,000 سے 10,000 ٹنز کی ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہیں، تاہم شیلو واٹرز یعنی تقریباً 300 میٹرز ڈیپ آپریٹ کرنے کے لیے منی سب مرینز 2,000 سے 4,000 ٹن ڈسپلیسمنٹ کی حامل ہوتی ہیں۔ گو کہ چائنیز آفیشلز کی جانب سے ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق چین ٹائپ 39 سب مرین پر بیسڈ ٹائپ 41 منی نیوکلیئر سب مرین تیار کر سکتا ہے، جو اس کی نیوی کی فیوچر ریکوائرمنٹس کو فلفل کر سکے گی۔ خیال رہے کہ چین پہلے ہی نیوکلیئر پاورڈ سب مرین استعمال کرتا ہے، جنہیں ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم سے بھی اکوپ کیا گیا ہے۔ چین روایتی ایندھن سے چلنے والی سب مرینز نہ صرف اپنی نیوی میں بڑی تعداد میں استعمال کرتا ہے، بلکہ اسے ایکسپورٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ امید ہے آئیڈیا ویکلی کی اس ایپیسوڈ میں آپ کو گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفنس ڈیولپمنٹس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔